سورۃ البقرہ کی یہ 3 آیات ہیں یکے بعد دیگرے، جن میں سے ایک درمیان والی آیت میں نے ابتدا میں پڑھی ہے، لیکن ہماری گفتگو جو ہے وہ ان تینوں آیات کے بارے میں ہوگی۔ سب سے پہلے ان آیات کا مختصر سلیس ترجمہ ہم دیکھتے ہیں کیا ہے۔ آیت نمبر 165 سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں جنہوں نے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنا رکھا ہے۔ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ ان شریکوں سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں، اللہ کی محبت ان کی تمام محبتوں کے اوپر غالب ہوتی ہے۔ اور جس وقت یہ ظالم لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ ان القوۃ للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب، کہ طاقت کا سرچشمہ، طاقت ساری کی ساری جس ذات کے پاس ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ان القوۃ للہ، بے شک قوت اللہ کے لیے ہے، جمیعا تمام کی تمام، وان اللہ شدید العذاب، اور یہ کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ہم اپنی روٹین کی لائف میں بہت سی ایسی غلط روش اختیار کر لیتے ہیں کہ جس میں ہم غیر ارادی طور پر اللہ رب العزت کی ذات میں کسی اور کی محبت کو ترجیح دے دیتے ہیں یا کسی اور کی محبت کو شامل کر لیتے ہیں۔ میں اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ آپ اپنی سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں اگر وزٹ کریں گے تو ہم لوگ جذبات میں جب آتے ہیں اور کسی کو یقین دلانے کے لیے تو انسان قسم کا سہارا لیتا ہے۔ قسم کھاتے ہیں نا انسان، تو آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے، یہ آپ کو عام طور پہ ڈراموں میں، فلموں میں اور کلپس وغیرہ میں یہ چیز عام دیکھنے کو مل جائے گی، اور وہ کیا ہے کہ جب ہم نے کسی بات کو بہت زیادہ اہمیت دینی ہو، ہم نے کسی بات کو بہت زیادہ بتانا ہو کہ یہ میرے لیے بس اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے، تو ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں مجھے میری ماں کی قسم، مجھے تیرے سر کی قسم، مجھے اپنے بیٹے کی قسم۔ بتائیں ہم یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ اور رشتہ جتنا گہرا ہوتا ہے، عام طور پہ دو محبت کرنے والے جب ایک دوسرے کو یقین دلانا ہو تو اپنے محبوب کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں مجھے تیری قسم۔ ایسا کرنے سے جانتے ہیں وہ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہاری میرے نزدیک اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ میں کم از کم تمہاری قسم جھوٹی نہیں اٹھا سکتا، تمہاری قسم میں وفا کروں گا، ماں کی قسم میں وفا کروں گا۔ اور اس کے مقابلے میں جب ہم نے عام سی بات کرنی ہو، عام سا یقین دلانا ہو، تو ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم۔ یعنی اللہ کی قسم پہ ہمارا وہ یقین نہیں ہے جو یقین ہمارا ماں کی قسم پہ ہے، جو یقین ہمارا بیٹے کی قسم پہ ہے، بیٹی کی قسم پہ ہے، محبوبہ کی قسم پہ ہے، تیرے سر کی قسم پہ ہے۔ وہ یقین ہمارا اللہ کی قسم پہ کیا نہیں ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ہم نے کسی کو بہت یقین دلانا ہو تو ہم کہیں اللہ کی قسم۔ لیکن افسوس کہ آپ کو ایسا بھی ملے گا کہ اگر آپ کہیں گے نا اللہ کی قسم تو سامنے والا کہے گا نہیں
ماں کی قسم اٹھا، کہے گا نا نہیں بیٹے کی قسم اٹھا، نہیں بیٹی کی قسم اٹھا، بیوی کہے گی میرے سر کی قسم اٹھا۔ وہ کیا اللہ کی قسم سے بڑھ کے کوئی قسم ہے؟ اللہ کی ذات سے بڑھ کے کوئی ذات تمہیں محبوب ہے؟ تمہارے اس کام سے ایسا لگتا ہے کہ تمہیں اللہ سے اتنی محبت نہیں ہے، ماں بیٹی محبوبہ سے زیادہ محبت ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ غیر ارادی طور پر ہم یہ عمل کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کی محبت جیسی کسی اور سے محبت کر رہے ہیں۔ ایمان والوں کی محبت اللہ رب العزت کے ساتھ جتنی گہری اور جتنی شدید ہوتی ہے اس سے بڑھ کر اور کوئی محبت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھیں، یہ باتیں ہمیں اللہ رب العزت کی ذات سے دور کر دیتی ہیں، اور اس دن وہ سارے اسباب جو دنیا میں وہ اللہ رب العزت کے مقابلے میں سمجھتے تھے کہ ہمارے کام آئیں گے، وہ سارے اسباب ختم ہو جائیں گے، عذاب کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ ایک بڑا ہی دقیق فارمولہ اس آیت میں سمجھایا گیا ہے۔ سرمایہ دارانہ سوچ میں غیر شعوری طور پر انسان اللہ کے مقابلے میں اسباب کی پرستش شروع کر دیتا ہے، خواہشات کی پرستش شروع کر دیتا ہے۔ انسان یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میرا پیر، میرا لیڈر، میرا پیشوا، میرا سردار میرے کام آ سکتا ہے، مجھے بچا سکتا ہے۔ انسان یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے، پیسہ مجھے بچاتا ہے۔ انسان یہ لاشعوری طور پر اللہ سے رشتہ کمزور ہوتا ہے نا۔ اسباب اختیار کرنا منع نہیں ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اسباب کی نفی کر رہا ہوں۔ سمجھنے کی کوشش یہ کرنی ہے یہ اسباب کا درجہ کیا ہے۔ انسان جب یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میرے پاس طاقت ہے، عہدہ ہے، میرے پاس تعلقات ہیں، میرے پاس سفارش ہے، میرے پاس دولت ہے، اور یہ سارے اسباب کے ہوتے ہوئے مجھے کسی کی ضرورت نہیں، مجھے کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تو دو کام ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، دو کام ہوتے ہیں۔ ایک کام تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کو اسباب کے سپرد کر دیتا ہے، اس بندے کو اسباب کے سپرد کر دیتا ہے۔ کیسے؟ واقعتاً پیسے سے اس کے کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں، واقعتاً تعلقات سے اس کے کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں، واقعتاً اس کا لیڈر، اس کا پیر اس کے کام کرواتا چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے سے اس کے تعلق کو توڑ دیتے ہیں، پھر اس کا تعلق اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ پھر نتیجہ دو صورتوں میں اللہ سامنے لاتا ہے۔ ایک صورت پھر یہ ہوتی ہے، اس کی بے شمار مثالیں پریکٹیکل لائف میں آپ کو مل جائیں گی۔ اس کی ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دنیا میں ہی اللہ رب العزت اس بندے کو پکڑ لیتا ہے، اور پھر اس کو کسی کو بستر پر بچھا دیتا ہے، کسی کو فٹ پاتھ پر سلا دیتا ہے، رشتہ دار ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، نہ وہ کھا سکتا ہے نہ وہ پی سکتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت اس کو یہ بتاتے ہیں، اے بندے آج اس بستر پر پڑا ہوا تجھے فالج ہو گیا، تجھے فلاں بیماری لگ گئی، آج تیرے رشتہ دار تجھے چھوڑ گئے، اب لا وہ پیسہ تیرے کام آئے، اب لا اس بندے پیر کو جو تیرے کام آئے، اب لا اس طاقت کے عہدے کو جو تجھے بچا سکے۔ اس وقت وہ بیچارہ بول نہیں سکتا، لیکن وہ اس بستر پر پڑا یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اے کاش میں نے اس سے دل لگایا ہوتا، اس سے آخری محبت کی ہوتی جو اسباب کو میرے لیے مفید بنانے والا تھا، وہ اللہ کی ذات تھی۔ رزق دکان نہیں دیتی، رزق دکان نہیں دیتی، دکان سبب ہے رزق کے حاصل کرنے کا۔ اس دکان کے ذریعے سے جو رزق دیتا ہے وہ اللہ ہے۔
جو یہ سمجھ لے کہ میری دکان مجھے رزق دیتی ہے، جو یہ سمجھ لے کہ میرا نالج مجھے رزق دیتا ہے، وہ مارا گیا۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے، ایک تو صورت یہ ہوئی نا کہ دنیا میں آپ نے ایسی بے شمار مثالیں دیکھی ہوں گی، فرعون اور نمرود جیسے، جو یہ کہتے تھے کہ ہماری دولت ہی ہماری فوج، ہماری طاقت ہی سب کچھ ہے، پھر اللہ رب العزت نے دنیا میں ہی دکھایا کہاں ہے، اب تیرے کام کیوں نہیں آ رہی، نہیں آتا پھر کوئی کام۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے جو اس پہلی سے زیادہ خطرناک ہے کہ اللہ رب العزت دنیا میں لمبی ڈھیل دیتا ہے، بندہ نشے میں ڈوبا ہی رہتا ہے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چل اب تو اس نشے میں مست ہے، مست ہی رہے۔ اس نشے میں مست ہی انسان مر جاتا ہے، اور پھر مرنے کے بعد اللہ رب العزت کہتا ہے کہ اے بندے لا اب وہ دولت کہ تجھے جہنم سے بچا سکے، لا نا، لا اب وہ تعلق، وہ طاقت، وہ عہدے، وہ رشتہ دار، وہ دوستیاں جو ایک فون پہ آتے تھے، وہ پیسہ، وہ شان و شوکت، لا نا، اب ہم تجھے پیش کر کے ہم تجھے جہنم کے عذاب سے خلاصی دیں۔ پھر یہ پہلی صورت سے زیادہ خطرناک صورت ہے کہ اللہ رب العزت دنیا میں موت تک انسان کو مست رکھے، موت تک اس کو اس کی سرکشی میں بہکنے کے لیے چھوڑ دے، اور پھر قیامت کے روز پکڑے اور کہے کہ لا دکھا۔ لیکن اس وقت پھر انسان کیا کہے گا، یہ اب اگلی آیت میں بیان ہو رہا ہے۔ وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ اس وقت وہ پتہ کیا کہیں گے، اے اللہ کاش ایک دفعہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیں، ایک مرتبہ، لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا، ایک مرتبہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ہم پہچانیں گے بھی نہیں کہ یہ کون تھے، ہمارے پیر، ہمارے بڑے، یہ ہمارے لیڈر، ہم پہچاننے سے بھی انکار کر دیں گے کہ یہ کون ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ کون ہے۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں دوبارہ یہ چانس ہم اس کو پھر نہیں دیں گے، دوبارہ یہ موقع پھر ہم اس کو نہیں دیں گے۔ اس کو ایک اور ایگزامپل سے، ایک اور مثال سے سمجھ لیتے ہیں۔ آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا لوگ اپنی محبت کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑتے ہیں کہ نہیں چھوڑتے؟ لوگ اپنی لیڈر کی خاطر اپنے خاندان سے دشمنیاں مول لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ محبت کرنے والے اپنی محبوبہ کی خاطر اپنی عزت داؤ پہ لگا دیتے ہیں کہ نہیں لگا دیتے ہیں؟ گھر سے بھگا کے لے گئے، یہ کر دیا، وہ کر دی، کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں، حتیٰ کہ اس محبت کے نشے میں مائیں بچوں کو چھوڑ جاتی ہیں، اس محبت کے نشے میں باپ اولاد کو چھوڑ دیتا ہے۔ ہم کتنی ایسی محبتیں دنیا میں دیکھتے ہیں کہ لوگ سب کچھ داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر ہمیں یہ سوچنا چاہیے، کیا ہم اللہ کی خاطر سب کچھ داؤ پر لگا سکتے ہیں؟ اگر اللہ کی خاطر ہمیں گھر بار چھوڑنا پڑ جائے، ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا اللہ کی خاطر اگر مجھے کبھی اپنا کاروبار داؤ پہ لگانا پڑے میں لگا سکتا ہوں؟ منافقین میں اور صحابہ میں ایک بنیادی فرق پتہ کیا تھا کہ جب سیزن تھا نا، لون کا سیزن، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ ہم غزوہ تبوک پر چلیں گے، تو منافقوں نے آ کر کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے کاروبار کون چلائے گا، لون پڑی رہ جائے گی تو سردیوں میں بکے گی نہیں، یہ فصل کھڑی رہ جائے گی تو کون اس کو کاٹے گا؟ اور صحابہ نے کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا سو ہم آپ کے ساتھ چل پڑے، پیچھے تو مڑ کے دیکھنا ہی نہیں ہے، کتنا نقصان ہوا، کیا ہوگا، کیسے سروائیو کریں گے، کیا فیوچر ہوگا، دیکھنا ہی نہیں،
یہی تو کمال تھا. اچھا انبیاء کا خاصہ کیا ہے؟ سیرت ابراہیم علیہ السلام پہ ہم نے پچھلے جمعہ گفتگو کی. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا خاصہ کیا تھا؟ باپ نے گھر سے نکال دیا، پرواہ ہی نہیں. قوم دشمن ہو گئی، پرواہ ہی نہیں. سب کچھ چھوٹ چھاٹ گیا، پرواہ ہی نہیں. ہمارے ایمان توحید کے معاملے میں کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچ لیں کہ ہمارے ایمان اللہ کی توحید کے معاملے میں کیا اتنے قوی ہیں کہ ہمیں اللہ کی خاطر اگر سب کچھ چھوڑنا پڑے تو ہم چھوڑ سکتے ہیں یا نہیں چھوڑ سکتے؟ اگر آپ کا دل ڈرے نا تو سمجھ لینا کہ اللہ کی محبت ابھی اس درجے کی نہیں ہے جس درجے کی ہونی چاہیے. اگر دل میں ہیلے بہانے چوکے چناچے آئے تو پھر توحید کا ابھی وہ رنگ آپ پر نہیں چڑھا. صبغت اللہ، جو اللہ کا رنگ آپ کے اوپر چڑھنا چاہیے وہ بھی نہیں چڑھا. اور پھر اللہ سے تعلق کو کمزور کرنے کے لیے ہم طرح طرح کی مثالیں دیتے ہیں. اللہ سے تعلق کو کمزور کرنے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہاں اللہ رب العزت کی طاقت ہے، بڑی طاقت ہے، اللہ کی قوت بڑی قوت ہے، لیکن اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں کسی ذریعے کو اختیار کرنا چاہیے، کسی راستے کو، کسی وسیلے کو اختیار کرنا چاہیے. اور اس کے لیے ہم دنیاوی مثالوں کا سہارا لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ جس طرح پی ایم تک پہنچنے کے لیے اس کے اسسٹنٹ سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، کسی ایم این اے ایم پی اے کو ملنے کے لیے اس کے پی اے سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، کسی بڑے افسر سے ملاقات کے لیے پہلے اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے، تو ایسے ہی یہ چھوٹے لوگوں سے ملنے کے لیے اتنا مشکل ہے تو اللہ سے ملنے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی ذریعے سے چڑھنا پڑتا ہے. چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی ہے، فلاں ہے، اس طرح کی بہت سی مثالیں آپ کو دی جاتی ہیں نا. تو میں سادہ سی بات اپنے بھائیوں کے لیے پیار والی بات یہ کہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ، جس کا تعلق ڈائریکٹ پی ایم سے ہو وہ کبھی اسسٹنٹ کو کال کرے گا؟ بتاؤ مجھے جو پتا ہو کہ شہباز شریف صاحب جو اس وقت ہمارے وزیر اعظم ہیں، مجھے جو پتا ہو یا آپ میں سے کسی کو پتا ہو کہ میری ڈائریکٹ کال شہباز شریف صاحب ریسیو کریں گے، میں ڈائریکٹ ان سے ملاقات کر سکتا ہوں، بتاؤ وہ کبھی کسی نچلے ایم این اے ایم پی اے کسی اسسٹنٹ کو کہے گا کہ میری ملاقات کروا دو یار شہباز شریف صاحب سے؟ کہے گا؟ آپ کے پاس بلال احمد کا ڈائریکٹ جو نمبر ہو تو آپ کسی خادم مسجد کو کہیں گے کہ یار میری ان سے ذرا ملاقات کروا دو؟ آپ ڈائریکٹ مجھے کال کریں گے. آپ کو پتا ہے میرا ڈائریکٹ رابطہ ہے، آپ ڈائریکٹ وزیر اعظم. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مثالیں اللہ سے تعلق کو دور کرتی ہیں. جب اللہ خود جو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے میرے بندو میرا تم سے ڈائریکٹ تعلق ہے، میں تمہاری رگے جان سے زیادہ قریب ہوں، مجھے ڈائریکٹ پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، کیوں پھر دوسروں کو بیچ میں لانے کی ضرورت ہے؟ قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بتائیے تمہارا رب کہتا، قال ربكم ادعوني، تمہارا رب کہتا ہے او مجھے پکارو، مجھے بلاؤ، مجھ سے کال ملاؤ، میں ڈائریکٹ تمہاری بات سنتا ہوں، میں ڈائریکٹ تمہیں جواب دینے والا ہوں، میں تمہاری دعاؤں کو ڈائریکٹ قبول کرنے والا ہوں، مجھے ڈائریکٹ پکارو. اور ہماری دعوت، میں یہ بات بھی آج آپ کے سامنے رکھ دوں، مجھے یہ بتائیے ہم نے کبھی بھی شخصیت پرستی کی طرف آپ کو نہیں بلایا. ہمارا پیغام کیا ہے؟ ہم سے آپ ناراضگی تو تب کریں جب ہم آپ کو یہ کہیں کہ کسی اپنے بڑے کی، کسی فلانے کی بات مانیں. ہم آپ کو جوڑ کس کے ساتھ رہے ہیں؟ سوچیں تو صحیح. ہم آپ کو یہ طالب علم ادنا سا بندہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھائی میرے ذریعے سے نہیں، مجھے نذرانہ نہ دو، مجھے خوش نہ کرو،
مجھے تم سے کوئی لالچ نہیں، مجھے تم سے کوئی طمع نہیں، میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں تمہارا رب تمہاری سنتا ہے، اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، کسی کو چاول، کسی کو گندم، کسی کو فلانا دے کر خوش کر کے رب تک پہنچنے کی ضرورت نہیں، رب ڈائریکٹ تمہاری سنتا ہے، کبھی رات کے اندھیرے میں سجدے میں گر کے اس کو پکار کے دیکھو، وہ تمہاری پکار کو قبول کرنے والا ہے۔ یہی ہمارا پیغام ہے، اور الحمدللہ وہ یہ مسلک اہل حدیث جو توحید کے نام سے ایک پہچان رکھتا ہے، یہ خوش قسمتی ہے ہماری۔ اور میں اپنے بھائیوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ دین کے معاملے کے اندر تذبذب کا شکار نہ ہو۔ یہ تذبذب جو ہے یہ انسان مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ تذبذب کا معنی کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو، کہ آپ پتہ نہیں صحیح ہیں، پتہ نہیں غلط ہے، بات سمجھے؟ آپ ڈاؤٹ میں رہیں، ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو، نہیں، ڈاؤٹ میں نہ رہیں۔ ہم جو پیغام آپ کو دیتے ہیں اس کو سٹڈی کریں، ہماری دعوت کو پرکھیں، اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اہل حدیث فکر کی دعوت صحیح دعوت ہے، یہ توحید کی دعوت ہے، یہ سنت کی اتباع کی دعوت ہے، تو پھر اس کو قبول کر لیں اور ڈنکے کی چوٹ قبول کر لیں، اس میں لے تو لال اور چونکے چنانچے اور یہ اور وہ اور لچک نہ رکھیں۔ یہ بہادروں کا کام ہے۔ حق کو جانیں تو پھر اس کو تسلیم کر لیں، تذبذب کا شکار ہے تو تحقیق کریں، شک کا شکار ہے تو تحقیق کریں، مزید جانیں کہ اہل حدیث یہ کیوں کرتے ہیں، یہ کیوں کہتے ہیں، ہم سے سوال کریں، ہم آپ کو جواب دیں گے، اور اگر آپ کے دل میں کوئی رکھنا ہے اس کو کلیئر کریں۔ لیکن جب دل میں رکھنا ختم ہو جائے، جب پتہ چل جائے کہ ان کی دعوت صحیح دعوت ہے، دیکھنا اپنے دعوت کو ہے، بندوں کو نہیں دیکھنا، اسلام کو دیکھنا ہے، مسلمانوں کو نہیں دیکھنا۔ وہ واقعہ مشہور ہے نا بر صغیر کا، جو میں نے آپ کو شاید سنایا بھی تھا، کہ جب ہندوؤں کی اور مسلمانوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی تو انگریز جج سے یہ فیصلہ طے پایا کہ کسی فلاں مفتی سے، مسلمانوں کے مفتی سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ تو مفتی صاحب جب آئے تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ زمین جو ہے یہ ہندوؤں کی ہے، مسلمانوں کی نہیں ہے۔ دعوے دار مسلمان بھی تھے، دعوے دار ہندو بھی تھے، ہندو کہتے تھے ہماری، مسلمان کہتے تھے ہماری۔ تو انگریز جج نے فیصلہ لکھتے ہوئے آخر میں یہ بات لکھی تھی کہ آج اسلام جیت گیا، مسلمان ہار گئے۔ بات سمجھے؟ یہ نہ کہیں فلانا اہل حدیث ایسے تھا، فلانا اہل حدیث ایسے تھا، مسلک کی دعوت کو دیکھیں کہ ہمارا پیغام کیا ہے۔ ہم توحید کی طرف اگر آپ کو بلاتے ہیں تو ہم کیا غلط کرتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہاتھ اٹھاؤ تو صرف اللہ کے سامنے اٹھاؤ اور کسی کے سامنے نہ اٹھاؤ۔ ہم تو آپ کو عزت دیتے ہیں بھائیوں، ہم آپ کو کہتے ہیں کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی در بدر ہے، کبھی ادھر جا کبھی ادھر جا، ہم آپ کو عزت دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، کسی کے در پہ نہ جاؤ، ایک در ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، وہ اللہ کا در ہے، اس کے سامنے ماتھا جھکاؤ۔ ہم تو تمہیں عزت دیتے ہیں، وقار دیتے ہیں، تمہیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، تمہیں اللہ سے جوڑتے ہیں۔ ہم تمہیں کہتے ہیں نظر و نیاز کرنی ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منگتا بننے کی، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے یہ فلانے کا منگتا بننے کی، کسی کو خوش کرنے کی کسی کو تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ تم نے نظر ماننی ہے، تم نے نیاز کرنی ہے، تم نے صدقہ کرنا ہے، تم نے قربانی کرنی ہے تو کس کی کرو؟ اللہ کے نام کی کرو، غریبوں مسکینوں کو کھلاؤ۔ ہم تو نہیں کہتے کہ فلانے کو خوش کر دو اور فلانے کا پیٹ بھر دو، کبھی کہا نہیں کہا۔ کیا کہتے ہیں؟ کس کو دو؟ اللہ نے بتایا غریبوں کو دو، مسکینوں کو دو، رشتہ داروں کو دو۔ اور تمہارا رشتہ دار تڑپتا ہو اور تم جا کے ادھر پیر کے آستانے پر چڑھاوے چڑھاتے ہو اور عرس کرتے ہو، یہ کہاں کی عقل مندی اور دانائی ہے؟ ہم تمہیں کہتے ہیں فرائض کو اپناؤ، نفل نہیں، نفل بعد میں، فرائض پہلے۔ ہم تمہیں کہتے ہیں فرض ادا کرو، نمازوں کی پابندی کرو۔ ہم تمہیں کہتے ہیں روزے رکھو، صدقہ اور خیرات کرو،
اور یہ جو نفلی کام ہے یہ بعد کا درجہ ہے، اور ہم تمہیں یہ کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی کائنات کے اندر وہ ہستی ہے کہ جو حرف آخر رکھتی ہے، شخصیت پرستی جسے کہتے ہیں۔ اگر کسی کی بات آنکھیں بند کر کے بغیر سوچے سمجھے، بغیر عقل پر پرکھے مانی جا سکتی ہے تو ہم کہتے ہیں، اہل حدیث کا یہ طالب علم کہتا ہے کہ وہ بات صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ بتاؤ اس میں غلط کیا ہے؟ اس میں کوئی غلطی بتائے کوئی بندہ کہ یہ میں نے غلط کہا، کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آخری بات جس کی ہے وہ ذات میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ یہی ہمارا پیغام ہے، یہی ہماری دعوت ہے، یہی صحابہ اکرام نے کر کے دکھایا، یہی اماموں نے بتایا، نیک لوگوں نے یہی بتایا، اولیاء نے یہی بتایا، فقہاء نے یہی بتایا، محدثین نے یہی بتایا۔ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں، اور بات آئی ہے تو آگے لے کر چلتے ہیں۔ سمجھ لیجئے اس بات کو بھی، یہ جو الفاظ، یہ جو شخصیت پرستی ہوتی ہے یہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہ ایک ضد بن جاتی ہے۔ چلیں اس کو میں ایک ایگزامپل سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض بیانات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر جادو کی تاثیر ہوتی ہے۔ بعض بیانات ایسے ہوتے ہیں کہ جادوئی تاثیر رکھتے ہیں۔ ہوتا ہے ایسے، بسا اوقات انسان کوئی بڑی جوشیلی تقریر سنتا ہے تو وہ اس پر بس بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ عمل کر گزرتا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی نصیحت کرتا ہوں کہ کبھی میری کوئی تقریر سن کے اتنے جذباتی نہ ہونا کہ بغیر سمجھے بوجھے ہی کچھ کر گزرنا۔ ایک دفعہ میں نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر تقریر کی اسی جمعہ خطبہ میں، اور وہ موضوع ہی ایسا جذباتی سا موضوع ہے، حضرت عمر کا تذکرہ ہو، انسان جوشیلے انداز میں تقریر کرتا ہے۔ تو جب میں تقریر کر کے فارغ ہوا، مجھے باہر ایک نوجوان ملا، وہ کہتا ہے میرا دل کرتا ہے جو حضرت عمر کے خلاف بولے آج کے بعد اسے گولیاں مار دوں۔ میں کہا یہ دیکھو بھائی، تو ہمیں مروائے گا؟ ایسے بہت سی باتیں۔ ایک محبت کی بات ہو رہی ہے، ایک اور آپ سے بڑی بات شیئر کروں۔ میں نے اسی طرح کسی ٹاپک پہ جمعہ پڑھایا، پسند کی شادی پہ، شاید کہ اسلام پسند کی شادی کی اجازت دیتا ہے۔ تو میں جمعہ پڑھا کے لوگ دوست بیٹھے رہتے ہیں، ایک لڑکا نا ادھر پلر کے ساتھ بیٹھا، ینگ سا، 22-23 سال عمر ہوگی، بیٹھا رہا۔ جب میں بالکل سارے چلے گئے اکیلا تو وہ مجھے اس نے دیکھا کہ میں اب اکیلا ہوں تو میرے پاس آ گیا۔ مجھے کہتا حضرت جی میرے لیے دعا کریں، میں نے نا پسند کی شادی کروائی اور میں بڑا پریشان ہوں۔ میں کہا اس نے کیا خطیب میرے نال رہی ہے، اس کو دعا کرا لیے۔ تھوڑا سا باہر گئے نا چلتے چلتے، میں نے کہا یار پسند کی شادی کوئی اتنا مسئلہ نہیں، اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ نہیں کہتا اصل میں نا میں نے لڑکی کو بھگا کے شادی کی ہے۔ میں کہا شاباش بھائی، اب تیرے لیے میں کیا دعا کروں؟ اور یہ کافی نہیں ہے، کہانی میں ٹوسٹ پتہ کب آتا ہے؟ اس نے شرٹ پہنی ہوئی تھی، تھوڑی سی شرٹ ایسے اٹھا کے نا کہتا ہے یہ دیکھیں لڑکی کے بھائیوں نے مجھے گولی مار دی تھی، میں بچ گیا ہوں۔ اور پھر کہتا ہے کہ اب وہ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں اور مجھے مار رہے ہیں، دعا کریں میں بچ جاؤں۔ میں کہا دیکھو میرے کو دور ہو نکلو، تو منو بھی شہید کرائے گا نا۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ہماری باتیں سن کے کوئی کارنامہ نہیں سر انجام دے دینا۔ تو یہ جو شخصیت پرستی ہوتی ہے نا، یہ الفاظ کے ذریعے سے آتی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ یہ جو خودکش حملے ہوتے ہیں، یہ لوگ کتنی آسانی سے اپنی بھی جان دے دیتے ہیں اور لوگوں کی بھی جان لے لیتے ہیں۔ کیوں؟ وہ بنیادی طور پر پیچھے سے برین کاؤنسلنگ ان کی الفاظ کے ذریعے سے ایسی کی جاتی ہے، ان کو منظر ایسے دکھائے جاتے ہیں، ان کو سمجھایا ایسا جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اس خود کو مارنے میں اور لوگوں کی جان لینے میں ہی ہمارے لیے جنت پوشیدہ ہے۔ بتاؤ اس سے بڑی نادانی اور کیا ہو سکتی ہے بھائی؟ یہ الفاظ کا جادو چلا کر لوگوں سے مرعوب ہو کر کوئی ایکشن لے لینا، کسی خطیب کی، کسی وائز کی، کسی سیاستدان کی، وہ پتہ نہیں یہ بات سچ ہے کہ جھوٹ ہے، سیاسی لیڈروں میں سے بزرگ بتا سکتے ہیں، مجھے کسی بزرگ نے سنائی تھی کہ بھٹو صاحب تقریر کر رہے تھے
الفاظ کے جادو کی آپ کو بات کا تعلق ہو. بھٹو صاحب تقریر کر رہے تھے تو پیچھے جو مین کرسی ہوتی ہے اس پہ ان کا بیٹا مطلب نے کوئی وہ بیٹھا ہوا تھا. تو بھٹو صاحب نے ایسے تقریر کرتے کرتے پیچھے دیکھا, اس کا تھا اٹھ, لوگ زمین پر بیٹھے اور بھٹو کا بیٹا کرسی پہ بیٹھے, ادھر جا کے بیٹھ. وہ ادھر جا کے زمین پہ بیٹھ گیا. واہ 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 واہ. گھر جا کے پوچھا اس کی ماں نے, تجھے کس نے کہا تھا کرسی پہ بیٹھو؟ کہتا ابو نے کہا تھا کرسی پہ بیٹھ جا کے. بات سمجھے؟ ابو نے کہا تھا کرسی پہ بیٹھ جاؤ. کیا ہے؟ الفاظ کا جادو, لوگوں کے اذہان کو کیچ کرنے کے لیے ٹرکس یوز کرنا, لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے ایسے ٹرکس جو ہے وہ اپلائی کرنا. آپ نے دیکھا نہیں ہے پیروں کے ایسے بہت سی ویڈیوز ہیں, پھونک ماری وہ صحیح ہو گیا, وہ پٹھا سیدھا سا آ رہا تھا, پھونک ماری صحیح ہو گیا, کوئی تڑفنے لگ گیا, وہ پھونک ماری وہ صحیح ہو گیا. یہ کیا ہے؟ کہانیاں, ڈرامے, پری پلان طریقے سے لوگوں کو اپنی طرف کیچ کرنے کے لیے, لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانے کے لیے. اور بعد میں جب انہی کو کوئی کروڑوں روپے کا داغ لگا جاتا ہے, اس وقت ساری سمجھداری, ساری پیری مریدی ساری نکل جاتی ہے. اس وقت کہاں جاتا ہے؟ تو یہ الفاظ کے ذریعے سے مرعوب ہو کر اللہ سے دور ہو جانا اور کسی بندے کی پرستی شروع کر دینا, یہ الحمدللہ مسلک اہل حدیث میں آپ کو نظر نہیں آئے گا. ہم آپ کو کسی شخص کے پیچھے نہیں لگائیں گے, کسی امام, کسی نیک ولی کے پیچھے نہیں لگائیں گے کہ اس کی پرستی شروع کر دو اور اس کو حرف آخر سمجھ لو, اس کی بات کو نہیں. ہم آپ کو کہیں گے وہ بندہ ولی اللہ ہے جو آپ کو رسول اللہ, محمد الرسول اللہ اور اللہ کی طرف بلاتا ہے. آپ کو وہ ولی اللہ دیں گے جو جس کی نیکی کو دیکھ کر آپ نیک بنے, جو آپ کو آخرت کی طرف بلائے, جو آپ کو قرآن کی طرف بلائے, جو آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی طرف بلائے. آج کی گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ یہی تھا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کہا جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.